ہوں سو جائے جی تھی تسا کہنا لگے نہیں سیاسی گلاں کرنا. حالانکہ مجھے سیاست کی پاکستان کی سیاست کی سین سے بھی نفرت کرتا ہوں. نفرت یہ نہیں کہتا کہ بچتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. میں نفرت کرتا ہوں ان لوگوں سے. جناب پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ یہ نعرہ آپ کی کون سی سیاسی جماعت لگاتی؟ آپ کو کیوں یاد ہو گیا؟ کس جماعت کا منشور ہے؟ کسی کے بھی نہیں. آپ کو کیوں یاد ہے؟ ہوں تسی چپ کر دو. کہہ دینا کہ خراب ہو گئے، پہلے صحیح ہوتے تھے اب سیاسی تقریریں کرنے لگ گئے، کہہ دینا کوئی حرج نہیں. کی محبت و سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ناراض نہ ہونا، پر یار بڑی ظلم کی بات نہیں. سڑکوں پہ روز کسی نہ کسی جماعت نے کوئی نہ کوئی جلوس نکالا ہوتا ہے نا. علیحدہ علیحدہ نعرہ ہے، علیحدہ علیحدہ شور ہے ان کا. وہ اللہ کے بندو آپ جتنے بیٹھے ہیں نا میرے سمیت، ہم میں سے کوئی بھی تحریک پاکستان میں شامل نہیں تھا، لیکن پاکستان کی تحریک کا نعرہ اتنا سچا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ اس سیاسی جماعت بھی یہ نعرے نہیں لگاتی اور پھر بھی آپ کے لیڈر ہیں سارے. آپ کسی نہ کسی کے لیے جان دیتے ہیں. آپ کے جو ملک کا نعرہ بنیاد تھا، بنیاد. چلے ہم زیادہ سیانے نہیں، مولوی اگر سیانے ہو تو پھر تو بڑی بات ہے نا، قوم ان کو سربراہ مانے، لیڈر مانے. سیانے تو ہم نہیں. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں دھیان نال جنازہ پڑھاؤ، ختم شریف تے تو سداں گے، وہ بھی ڈائری دیاں گے، پہلو آنا جے تے بعد بھی جانا جے. اور نکاح کے وقت جب بلائیں گے تو آپ نے اس وقت آنا ہے. اس کے زیادہ کوئی مشورہ نہیں دینا کہ شادی کس طرح کرنی. ہم تو پابند ہیں. ہمیں تو لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ آدمی اس طرح آپ نے رہنا ہے، اور لوگ مشورہ دیتے ہیں. اور اگر اس طرح نہ کرے تو بڑے بندے بگڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارا تو حدود اربع آپ نے بنایا ہوا ہے. چلے زیادہ سیانے نہیں، لیکن دو ایک باتیں تو آپ سے کر سکتے ہیں نا جو بالکل موٹے آدمی کی سمجھ میں بھی آتی ہو. سیاسی تجزیہ نہیں، موٹی بات، کھری بات. آپ کا ہر لیڈر کہتا ہے کہ جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے. کیا جی؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ کس بلا دنا ہے جی؟ عوام کی مرضی کے مطابق چلیں گے، عوام کی مرضی کے. وہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ قوم سلیکٹ کرے گی، تو جو آدمی مرتا ہے اس کا بیٹا آگے آ جاتا ہے. یہ جمہوریت ہے؟ یہ تو سجادہ نشینی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ چلو میں اس پہ بحث نہیں کرتا. ویسے میں جمہوریت کی تشریح آپ کو بتا سکتا ہوں. جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ قانون اللہ کا ہے، ساتھی سے قانون نبی پاک کا ہے صلی اللہ. مجلس شورا مسلمانوں کی ایک بنائی جائے گی. دینی جو رویہ ہے حضرت عمر نے جو دیا ہے، یہ نیک لوگ چنے جائیں گے، پرہیزگار، جن کا پتہ ہو کہ یہ لالچی نہیں. پتہ ہوتا ہے ہمیں اپنے شہر میں بھی پتہ ہے کون کون آدمی اچھا نیک آدمی ہے. مولوی پیروں کو نکال کے بھی جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ایک مجلس شورا بنائی جائے گی. مجلس شورا وہ 100 آدمی ہو، 200 آدمی ہو، وہ ایک بندہ سلیکٹ، جا کے بیٹھے ذرا، ایک بندہ سلیکٹ کرے گی. اور جس کو وہ سلیکٹ کرے گی وہ صرف اس طرح کرے گا کہ قانون بنا ہوا ہے اس قانون پر عمل کرائے گا. اس کی اپنی کوئی حیثیت بولیے، اس کی حیثیت ہے کہ کمی کی ہوگی، قانون ساز کی نہیں کہ وہ روز آئینی ترمیم کر دے، اکثریت کا بل لے آئے تو چھٹی کر دے. جس میں یہ قانون دین کا پہلے سے سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ مشکل موضوع چھیڑ دی ہے میں نے آج جی، یہ سمجھنا چاہیے نا آپ کو. مجلس شورا حضرت عمر نے 6 رکنی شورا بنائی تھی. جب آپ کا وصال ہونے لگا 6 رکنی شورا، حضرت عثمان غنی اس کے پہلے ممبر کا نام. دوسرے ممبر کا نام سناؤں؟ دوسرے ممبر کا نام ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. چوتھے ممبر کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5ویں ممبر کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. اور 6 ممبر کا نام ہے حضرت عبید اللہ.
کچھ عبداللہ بھی کہتے ہیں. 6 ممبر تھے. ان 6 ممبروں کی شورا بنی. حضرت عمر سے لوگوں نے پوچھا کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, میرٹ کیا ہے, میرٹ, یہ حکومت قائم کریں گے تو کچھ بتاؤ نا, یہ سیاستدان ہیں, بیوروکریٹ ہیں, جنگی حکمت عملی جانتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا میرٹ یہ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے ہمیشہ اللہ کے رسول راضی رہے ہیں, نبی پاک علیہ السلام ان سے ہمیشہ. تو فرمایا جس سے مصطفیٰ راضی ہے وہ خدا والا بھی ہوتا ہے, مصطفیٰ والا بھی ہوتا ہے. فرمایا یہ مرضی کرے, جس کو چاہیں یہ امیر بنا لے. اس شورا نے پھر فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کو امیر بنائیں گے. اس شورا نے فیصلہ, توجہ ہے میری بات پہ, یہ اسلام کی جمہوریت ہے. پاکستان کے سارے سیاستدان کہتے ہیں جمہوریت مضبوط کرنی. پاکستان ہندوستان سے علیحدہ ہوا تھا کس بنیاد پر؟ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا رہن سہن علیحدہ ہے, ہندوؤں کا رہن سہن علیحدہ ہے. ایک علیحدہ ملک بنایا جائے جہاں مسلمان اسلامی قوانین کی روشنی میں اپنا رہن سہن مرتب کرے. یہ پاکستان بنانے کا مقصد. اگر جمہوریت کے لیے بنایا تھا تو انڈیا کی جمہوریت تو آپ سے بڑی اچھی ہے. جب سے وہ آزاد ہوا ایک دفعہ بھی فوجی حکومت نہیں آئی. اگر جمہوریت کے لیے بنایا تھا تو پھر اللہ کر لو. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ اگر جمہوریت کے لیے بنایا تھا تو انڈیا سے علاق اچھا ہے, اس لیے کہ وہ جمہوریت تو وہاں کبھی ختم ہی نہیں ہوئی, کبھی کوئی فوجی نہیں آیا. سمجھ رہے میری بات کو؟ کبھی بھی نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ذمہ داری جو بات بولوں گا اس کی دلیل دینا, میری ڈیوٹی کا حصہ ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں تقریر کر رہے تھے. کسی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے کلمہ پڑھا تھا پاکستان اسی دن بن گیا تھا. پاکستان اسی دن. یہاں لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں سب کو رہنا چاہیے, ناچنے والا ناچتا رہے, گانے والا گاتا رہے, جس کا جو دل کرے وہ لباس پہنے. مولوی تو پاگل ہو گیا ہے, اس طرح کی جی بات کرتا ہے. وہ بھائی پاکستان کا معنی ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. کیا مطلب ہے جی؟ شرابی پاک ہوتا ہے, بدکار نہ بولو تسی پویں, ہوتا وہ ناپاک ہی ہے. تسی پویں ہاں کرو تے پویں اس نے ناپاک ہی رہنا ہے. اس کا نام یہ نہیں کہ یہاں جو مرضی ہے رہے. آپ پوچھیں نا آپ اپنے ملک کا نام بدلے, آپ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ جو مرضی ہوتا رہے. ملک کا نام کیا ہے؟ کن لوگوں کے رہنے کی جگہ. نام کا ترجمہ کیا ہے؟ تسی آکھو تسی ترجمے سانو اج دسے ہے. پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. یہاں کسی ناپاک کو بھی ناپاک کام کرنے کی اجازت. اگر کوئی عیسائی اٹھ کے کہہ بھی دے کہ ہمارے مذہب میں شراب پینا جائز ہے, کہے بھی, تو پھر بھی اس کو اجازت, ہاں یہ سن لے, پھر بھی اس کو شراب پینے کی اجازت. اگر کوئی کہے بھی کہ میرا اس مذہب سے تعلق ہے جس میں بدکاری کرنا جائز ہے, تو پھر بھی اس کو پاکستان میں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہ یاد رکھ لو میرے بھائی, پاکستان, اور میں نے پچھلے دن بھی شاید کہا تھا, پھر بات دہراتا ہوں. پھر کسی نے پوچھ لیا قائد اعظم سے کہ پاکستان میں قانون کون سا نافذ ہوگا, تو میں ذمہ دار ہوں حوالہ دکھانے کا. مولوی کی کتاب سے نہیں دکھاؤں گا, کراچی یونیورسٹی کے لیکچرار کی کتاب سے دکھاؤں گا. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ پاکستان میں قانون کون سا لگے گا. قائد اعظم اٹھے, وضو کیا, ایک الماری کی طرف بڑھے, قرآن پاک اٹھا کے لائے, فرمانے لگے کیا کہا تم نے قانون بنانا ہے؟ فرمانے لگے یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, قانون 1400 سال پہلے اللہ نے دیا ہے, محمد عربی ہمیں عطا کر کے گئے ہیں, کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں. کہا جناب خلیفہ بادشاہ کس طرح کا ہوگا؟ فرمایا ہم نے خلیفہ کے اصول بنا دیے ہیں. جناب کیسا ہوگا؟ فرمایا اس طرح کا خلیفہ ہوگا جس طرح کے فاروق اعظم تھے, جس طرح کے مولا علی تھے. ان کے طریقے پہ چلنے والے حکمران جب ان کا طریقہ اپنائیں گے تو ماشاءاللہ کیا یہاں جن کے پاس 4 پیسے آتے وہ 4 بورڈ لگا لیتا ہے, اور سب سے بڑے مجرم میں اور آپ ہیں. حکومت کو پہ قائم دے کے چپ کر جاتے, وہ بڑا ظالم ہے جابر, میں ظالم ہوں آپ جابر ہیں, اس لیے کہ ہم جابروں کو ووٹ دیتے ہیں.
اس پاکستان کے وجود کو تباہ کرنے میں جتنا حکمران کا کردار ہے اتنا میرا اور آپ کا بھی ہے۔ ان کو برا کیا ہے کہ چپ کر جاتے ہو، حالانکہ لائن میں لگ کے ووٹ دیتے ہو، ان کے پوسٹر چھپواتے ہو، بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی فوٹو اپنی بھی لگاتے ہو، بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے۔ یہ کیسے؟ میں نے درجنوں بات سنائی ہے، لیکن پھر سناتا ہوں، میری مجبوری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ظالم کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالم کا مددگار بھی۔ اور شرم کی بات ہے، شرم کی، کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کہتے ہے چور ہے جی پچھو باقی ظالم میرے کو کھ بھی نہیں، ڈنڈے دے دو تو نال کیوں لگیے تھے؟ خود جس کینڈیڈیٹ کے سپورٹر ہوتے ہیں خود کہتے ہیں اپنے ڈیرے پہ بڑا ظالم ہے جی، چور ہے، ڈاکو ہے، تو آپ کیوں ساتھ لگے؟ آپ کو بڑے نیک رہ گئے ہیں، پرہیزگار ہیں آپ جو ساتھ لگے ہوئے۔ امام مالک فرمانے لگے ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولیے۔ ایک درزی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں نا ظالموں کا مددگار تو نہیں پر ان کو کپڑے سی کے دیتا ہوں، تو میں تو مددگار نہیں نا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو پورا جوڑا سی کے دیتا ہے، تو بہت بڑا ظالم، تو پورا جوڑا بنا کے دیتا ہے سلوار کمیز، تو بہت بڑا ظالم ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا۔ بھائی پاکستان اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگ جذباتی نہیں، حقائق پہ بات کرنے والے لوگ ہیں، حقائق پہ۔ بھائی 5000 علماء اکٹھے ہوئے، آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں ہوئی، اہل سنت والی جماعت کو، اور آپ کے پاکستان میں جس مولوی کی بڑی ضرورت ہے نا، پچھلی گورنمنٹ کو بھی، اس گورنمنٹ کو بھی، آنے والی گورنمنٹ کو بھی، ہے نا ایک مولوی صاحب جی، نہیں پتا؟ نہ لے کے دسنا پوے گا، پتہ ہے آپ کو، بولتے نہیں آپ۔ اس مولوی صاحب کے والد نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ پھر پاکستان کس نے بنایا؟ تو کہنے لگا یہ نعرے بار جو یا رسول اللہ کرنے والے یہ جذباتی مولوی ساتھ ہو گئے، ہم تو راضی تھے کانگریس کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک، اور میں آپ کو قائد اعظم کی تحریر دکھاؤں گا، میں ذمہ دار ہوں جو بات کر رہا ہوں، اپنے حق میں دلائل نہیں دے رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح چل کے گئے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس، ایک فقیر کے پاس قائد اعظم چل کے گئے، علی پور سیدہ سیال شریف میں پیروں کے پاس قائد اعظم خود چل کے تشریف لے گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بدایوں کے وہاں بریلی، بدایوں، امروہہ سب مشائخوں کو اکٹھا کی۔ قائد اعظم کہنے لگے میں اپنے ابے کے نام کا وطن نہیں بنا رہا، میں پاک لوگوں کی زمین بنا رہا ہوں، رسول اللہ کے نام کی بنا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے۔ صدر العبادہ سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، مولانا عبد القدیم بدایونی جو مولانا عبد القادر بدایونی کے بھائی تھے، مولانا عبد الحامد بدایونی، ہمیں تو نام بھی بول گئے نا، اب اپنی اپنی مرضی کے لوگوں نے لے لیے ہوئے ہیں۔ یہ علماء 5000 آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں منعقد ہوئی، جس کے ناز میں اعلیٰ مولانا نعیم الدین مراد آبادی تھے، سرپرستی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بڑے بیٹا مولانا حامد رضا کر رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت 1921 میں وصال کر کے صدارت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کی، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں قائد اعظم کے لکھے ہوئے خط تھے۔ کا محمد علی جناح نے ہمیں کہا ہے کہ ایسا وطن بناؤں گا جہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا، اور وہاں نعرے لگے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اعلان کیا، کہا محمد علی جناح صاحب ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، اگر ہمیں تم نے کہا ہے کہ دین نافذ ہوگا تو ہم تیار ہیں تمہارا ساتھ دینے کو۔ 5000 علماء مشائخ نے وہاں اعلان کیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا جو پاکستان کو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ مر گیا تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، وہ ہمیں اپنے بچے کے نکاح میں بلائے گا تو نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا یہ مسئلہ کفر اسلام کا بن گیا، اب جو ووٹ نہیں دے گا نہ ہمارا مرید نہ ہمارا عقیدت مند۔ 104 سال کے امیر ملت چارپائی پہ 4 آدمی نے جنازے کی طرح بابا اٹھایا ہوا ہے، اور بابا جی ہندوستان کی گلی گلی جا کے کہتے ہیں آؤ میرے نبی کے دین کے لیے نکلو، آؤ رسول اللہ کے پیغام کے لیے نکلو۔
پاکستان نبی پاک کے نام پہ بنایا جائے گا، سارے باہر آؤ۔ ایک لمبی جدوجہد ہوئی، اور پھر ایک جلسہ ایسا بھی ہوا بنارس میں جس میں امیر ملت کہنے لگے قائد اعظم ہمیں تو تم نے کام لگا دیے، اور ہم لگ گئے ہیں۔ 5000 سنی علماء بنارس میں بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ تو اگر بدل بھی گئے قائد اعظم کو، ہم نہیں بدلیں گے، پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ بن کے رہے، پاکستان انشاءاللہ ہم نہیں بدلیں گے۔ قائد اعظم کا پاکستان کے ساتھ وفا کا رشتہ تھا، محمد علی جناح وفادار لیڈر تھے۔ ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں مولوی جنہوں کے بڑوں نے کہا تھا کہ وہ کافر اعظم ہے، لیکن قائد اعظم وفادار تھے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں پاکستان بن گیا، اور میں کسی کا مخالف نہیں، لیکن آپ علامہ اقبال کا کلام اٹھا کے دیکھیں، مجھ پہ فتویٰ نہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا دیوبند حسین احمد عجب لحبیز سرور برسر ایک ممبرز کے ملتس وطنس این بے خبر مقام محمد عربیز۔ اقبال نے نام لے کے کہا، بھائی نام لے کے اقبال سے پوچھو جا کے، ہم تو فرقہ پرستی پہ لعنت بھیجنے والے لوگ ہیں، اقبال سے پوچھو۔ اس نے کہا دیوبند حسین احمد، اس نے کہا یہ ایک بہت بڑے مدرسے کا حسین احمد ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ملتیں وطن سے بنتی ہے، ہم پاکستان کے حق میں نہیں، اس لیے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں، بعد میں کچھ اور ہیں۔ اقبال کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک کے مقام سے بے خبر ہیں۔ کیا کہا اقبال نے؟ کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول۔ کہنے لگا مولوی کو غلطی لگ گئی ہے، غلطی لگ گئی ہے اس کو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول۔ وہ بھائی میں نے نہیں نام لیا، میں تو کسی کا نام کبھی نہیں لیتا، میں تو مخالف ہوں اس کام کا۔ اگر اقبال کہے پھر آپ کا مان لینا چاہیے کہ چپ رہنا چاہیے؟ اقبال نے 99 شعر صحیح نے دیا والا غلط، یہ کہ سارے صحیح نے؟ وہ جب کر رہی ہو آتے بندے سارے صحیح نے کہ 99 صحیح سو؟ تو اقبال تو نام لے گیا دیوبند حسین ہے، میں نے نہیں لیا۔ اقبال کے فارسی کلام میں لفظ موجود ہیں، اور مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ چھپتے ہیں ہر جگہ۔ ڈاکٹر اقبال کے یہاں بیٹا تھا، کہا کرتا تھا جوید اقبال کے میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور کہا جنہیں مرضی پیسے لے لے ایک لفظ کٹ دے۔ میں کہ میں بھی چنگا کام کوئی نہیں کیتا، پر میں بھی نہیں دے کٹنا، یہ ایسے رہے گا میرا ابا لکھ کے گیا جیسے نکال دوں اسے۔ وہ بھائی علماء اہل سنت میدان میں نکلے، پاکستان بنا اور